قدیر کے پرانے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی جو بلا کی خوبصورت تھی، اور اس کے جیسا حسن کسی لڑکی کے پاس نہیں تھا۔ انتہائی خوبصورت تھی، اور اس لڑکی کے بارے میں پورے محلے میں مشہور کر رکھا تھا وہ لڑکی نہیں ہے، ایک خواجہ سرا ہے۔ قدیر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ جو رانی ہے وہ رانی نہیں ہے بلکہ خواجہ سرا ہے، لڑکی نہیں ہے۔ اب قدیر نے بچپن وہاں گزارا تھا، جوانی وہاں گزاری تھی۔ اب جوان جب ہوا تو پیسے کمانے کے لیے سعودی عرب آ گیا تھا۔ اب جب وہ واپس پلٹا ہے تو محلے میں یہ بات مشہور تھی، وہ لڑکی بھی اس کو جانتی تھی، محلے دار تھا، یہ بھی اس کو جانتا تھا۔ اب یہ بات نا، اور اس بات کو جو پتہ کیا تو آدھا محلہ کہتا ہے، جو بوڑھے بڑے تھے، کہ یہ لڑکی ہے، اور باقی جو آدھا محلہ ہے ینگ جنریشن وہ کہتے ہی ہیں، وہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا ہے۔ اب قدیر کو اس بات پہ یقین نہ آئے، دوستوں میں بحث و تکرار کرتا، پوچھتا، تو سب کہتے بھائی یہ جو سی ہے لڑکی لگتی نہیں ہے، دیکھو اس کے نین نقش کتنے سے ہیں، تکھے ہیں، اتنی گوری چٹی ہے، ایسے لمبے لمبے اس کی پلکیں ہیں، یہ خواجہ سرا ہے۔ اب وہ نا دوستوں میں جب بحث تکرار بڑھا تو دوست کہتے ہیں ہم سے 1,00,000 کی شرط لگا لے، تو جو مرضی پتہ کرا لے، یہ خواجہ سرا ہی ہے۔ قدیر مانتا نہیں ہے، قدیر پتہ کراتا ہے ارد گرد سے، اس کے ماں باپ سے پتہ کراتا کسی طریقے سے، تو ان سے کہتا ہے دیکھو لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں یہ لڑکی ہے، تم لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا ہے۔ وہ دوست کہتے ہیں کوئی بھی ماں باپ اپنا جو برائی ہے، عیب ہے، وہ سب کے سامنے رکھے گا؟ وہ تو کہیں گے یہ انہوں نے ہی اس کو مشہور کر رکھا ہے، لڑکی ہے، ہم نے تو دائی سے پتہ کرایا تھا، اپنے پاس سے کہہ دیا کہ دائی نے بتایا کہ جب پیدا ہوئی تھی جب سے خواجہ سرا ہے۔ اب قدیر بڑا پریشان۔ اب قدیر کے پاس ایک ہی حل تھا، وہ پتہ کراتا ہے کہ اس محلے کی دائی کون ہے، جس بچے کی پیدائش اس کے ہاتھ ہوئی ہے، اس لڑکی کی پیدائش۔ وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا تیسرے چوتھے محلے میں وہ دائی مل جاتی ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو لڑکی رانی ہے فلاں صاحب کی جو بیٹی ہے وہ واقعی ان کی بیٹی ہے یا خواجہ سرا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے بیٹا جب وہ پیدا ہوئی تو لڑکی تھی، ابھی چند سال ہوئے ہیں محلے مشہور کر رکھا ہے لوگوں نے کہ وہ لڑکی نہیں ہے خواجہ سرا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو ہے تو لڑکی تھی۔ اب یہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ہے لڑکی۔ اب لوگ کیوں خواجہ سرا کہتے ہیں، اس بات کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ سوچتا ہے اس لڑکی سے پتہ کروں نا۔ ایک دن وہ لڑکی نا، اب لڑکی نے محلے میں آنا جانا بند کر رکھا تھا شرمندگی کے باعث، کیونکہ اس کی کئی جگہ منگنی ہوئی، اور جہاں بھی منگنی ہوتی وہاں جو خبر ہے اس کی کہ لڑکی نہیں ہے خواجہ سرا، یہ خبر پہنچ جاتی اور وہ لوگ بھی اس کا رشتہ ختم کر دیتے۔ اگر دور کسی گاؤں میں اس کا رشتہ طے ہوا رانی کا، جب وہاں سے برات آ گئی، نکاح سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ان کے کان میں کسی نے بتایا کہ آپ تو لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، لوگ تھو تھو کریں گے آپ پہ کہ آپ نے لڑکی نہیں ایک خواجہ سرا سے اپنا بیٹا بہا دیا ہے۔ لو جی، وہ جو نکاح سے پہلے ہی معذرت کر لی اور واپس چلے گئے۔ اور اس بات سے جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا، ان کو بھی پتہ چل گیا جب برات واپس گئی، جب لوگوں کو بتایا کہ برات اس لیے واپس گئی ہے جو ان صاحب کی بیٹی ہے وہ خواجہ سرا ہے۔ اب رانی بیچاری وہاں گھر میں قید ہو کے رہ گئی تھی، نہ باہر نکلتی، نہ کسی دوست کے پاس آتی جاتی۔ اب یہ اسی انتظار میں تھا، اس کے گھر کے باہر رہتا کہ کب رانی نکلے تو میں اس سے خود پوچھوں۔ لوگوں سے پوچھ لیا ہے، دائی سے پوچھ لیا ہے، تو رانی سے پوچھنا باقی ہے۔ تو ایک دن رانی اپنے بہن بھائی کے ساتھ نکلی ہے گھر سے، یہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اس کے پاس جا کے سامنے آ کے اس کو سلام کرتا ہے۔ رانی نے بہت ہی تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ یہ اور بھی بات کرنا چاہتا تھا، کچھ محلے کے لوگ آتے جاتے دیکھ کے اس نے بات کرنا گوارا نہ سمجھا، اور لڑکی جاتی رہی۔ اب اس کی آواز سن کے اس کو سمجھ آیا، کہتا ہے یہ لڑکی ہے، یہ خواجہ سرا نہیں ہے، پر یہ لوگ مشہور کیوں کر رکھا ہے؟ اب سوچتا ہے کہ نا اس کا ایک ہی حل ہے کہ کیوں نہ میں اسی لڑکی سے شادی کر لوں، شادی تو میں نے کہیں نہ کہیں کرنی ہے، پیسے بھی میں نے کما لیے ہیں۔ تو یہ نا وہ ذکر جا کے کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان سے جا کے کہتا ہے کہ مجھ کو رانی لڑکی پسند ہے جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کی جناب آنکھیں پھٹی کی پھٹی، ہمارا بیٹا پاگل تو نہیں کہیں ہو گیا، جھلا تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں تو بیٹا تم کہہ رہا ہے جو تجھے پتہ ہے کہ کیا ان سے الفاظ ہیں تمہارے؟ پورے محلہ جو محلے دار ہیں وہ کس نام سے لڑکی کو بلاتے ہیں؟ اس کے تو کئی جگہ رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اس کی برات آ کے واپس جا چکی ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، تمہاری لڑکیوں کی کمی ہے۔ ایک تو برادری کے باہر جا کر رشتہ کر رہا ہے، اور دوسرا وہاں جا کر رہا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے لڑکی نہیں ہے خواجہ سرا ہے۔ تو جہاں کہے گا وہاں شادی کر دیں گے،
پر یہاں تو شادی نہیں کر سکتا۔ لڑکا کہتا ہے میں شادی کروں گا تو رانی سے، ورنہ میں کہیں سے نہیں کروں گا۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں، بہن بھائیوں کو پتہ چلتا ہے، بہن بھائی آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے، ماما خالہ پھوپھو تائی سب آتے ہیں، سب سمجھاتے ہیں، پر یہ قدیر ٹس سے مس نہیں ہوتا، کہتا ہے میں شادی کروں گا تو رانی سے کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا۔ اب گھر والے کہتے ہیں بھائی شادی کی تو ہمارا تمہارا مرن جن ختم، تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے، اور اس گھر میں تو لے کے نہیں آ سکتا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، معاملہ ختم۔ اب یہ دوستوں کے پاس جاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ میں رانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سارے دوست ہنستے ہیں، اور تو لوگوں کو کیا بتائے گا، تو خواجہ سرا کا شوہر ہے، تجھے شرم نہیں آئی کہتے ہوئے، اور لڑکیوں کی امی ہے، تو خوبصورت ہے، جوان ہے، پیسے والا ہے، تو کہیں بھی شادی کر سکتا ہے، تیری مت ماری گئی ہے تو رانی شادی کر رہا ہے۔ کہتا ہے تم بتاؤ میری شادی میں آؤ گے نہیں آؤ گے؟ سب نے انکار کر دیا، سب دوستوں نے کنارہ کر لیا، ہم تمہاری شادی میں کوئی نہیں آئیں گے۔ کہتا ہے چلو تمہاری مرضی۔ محلے داروں سے پتہ کرتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں آئیں گے۔ اب یہ پہنچتا ہے لڑکی کے گھر میں، وہاں ان کے ماں باپ سے سلام دعا کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں رانی سے۔ وہ ماں باپ بھی حیران پریشان، کہیں لڑکا واقع نشے میں تو نہیں ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا تم کو معلوم ہے نا، رانی کا رشتہ پہلے بھی 2-3 رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اور اس کو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ لڑکی نہیں ہے، خواجہ سرا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے سب معلوم ہے، آپ بتاؤ آپ حامی بھرتے ہو رشتے کی؟ وہ کہتے ہیں ہم تو حامی بھرتے ہیں۔ اب یہ بات رانی کے کانوں میں پڑتی ہے، رانی بڑی خوش ہوتی ہے، شکر ادا کرتی ہے کہ شاید یہاں بات بن جائے گی، کہیں میں ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب ہی نہ بن جاؤں۔ آخر نہ سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک کرائے پہ گھر لے لیتا ہے، اسی محلے میں گھر مل جاتا ہے اس کو، گھر کو سجاتا ہے۔ وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن شادی طے ہوتی ہے، اس کی بارات میں کوئی نہیں آتا۔ لڑکی والوں کی طرف سے کچھ رشتہ دار تھے، اور شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب نکاح کے بعد جب گزرتا ہے گلی محلے سے تو سارے لوگ اس پہ ہنستے ہیں، باتیں کستے ہیں، وہ جا رہا ہے خواجہ سرا کا شوہر۔ اور دوست کہتے ہیں صبح اٹھ کے پتہ چلے گا جب یہ ہم چلاتا محلے میں نکل کے آئے گا اور روتا رہے گا ہماری بات کیوں نہیں مانی اس نے۔ اب وہ گھر پہنچتا ہے تو رانی کے ساتھ اس کی ماں اور بہن بھی آئی ہوتی ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پاس، گھر خالی ہے، دلہن کے لیے اچھی نہیں لگتی۔ آخر قدیر جب کمرے میں داخل ہوتا ہے، اس کی ماں اور بہن چلی جاتی ہیں رانی کی۔ اب اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو گفٹ دیتا ہے، سلام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک ہی تجسس تھا کہ یہ گتھی سلجھتی کیسے ہے، اب تاکہ گتھی سلجھ جائے، تاکہ میں جو میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آ رہے ہیں، میں خود بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ یہ نکل آئی خواجہ سرا تو پھر میں کیا کروں گا۔ اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ آخر اس کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، خواجہ سرا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، بڑا ہنسی خوشی جناب مٹھائیوں کا ڈبہ لے کے ہر دکاندار کے پاس جا کے آتا ہے، یہ لوگ کھاؤ مٹھائی اور منہ کالا کرو اپنا۔ وہ لڑکی ہے، خواجہ سرا نہیں ہے۔ محلے والے تو پھر بھی اس کی بات جو سی نا مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے دماغ ہل گیا اس کا، اب اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے ہمارے سامنے مٹھائی پیش کر رہا ہے۔ آخر وہ ہنستے بھی ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں گے اس دن جس دن اولاد ہوگی۔ اب قدیر کو بھی اسی دن کا انتظار تھا کہ میرے گھر کوئی اولاد ہو تاکہ میں سب کا منہ بند کر سکوں۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر کو چاند سا بیٹا عطا کرتے ہیں۔ جب بیٹا ہوتا ہے تو محلے والوں کے منہ کھلے کھلے رہ گئے، اور شرمندہ بھی کہ ہم نے ایک نیک لڑکی کے اوپر تہمت لگائی، اس کے خاندان پہ تہمت لگائی، اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، بے دخل کر دیا، اور وہ سچا ہے۔ اب وہ جب سب دیکھتے ہیں بچے کو، پھر ماں باپ بھی آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یار دوست بھی آتے ہیں، رشتہ دار بہن بھائی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اب قدیر کے پاس ایک ہی سوال تھا، آخر یہ بات مشہور کیسے ہوئی؟ قدیر اپنی بیوی سے کہتا ہے اب سب کے منہ بند ہو چکے ہیں، اب تو بتا دے آخر یہ معاملہ اٹھا کیسے تھا؟ رانی کہتی ہے جب میں جوان ہوئی تو داخلہ ہوا کالج میں، جب کالج میں گئی تو وہاں پہ طرح طرح کے لوگ تھے، وہاں پہ ایک لڑکا تھا، لوفر تھا، میرے پیچھے فدا تھا، میرا پیچھا کرتا، گھر تک آتا، کالج میں تنگ کرتا، راستہ روکتا، باتیں کستا۔ آخر ایک دن غصے میں آ کے میں اس کو تھپڑ دے مارا۔ اب اس نے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے پورے کالج میں محلے میں جو آوارہ لڑکیاں ان کو جا کے کہنا شروع کر دیا کہ رانی جون سی لڑکی نہیں ہے، خواجہ سرا ہے۔
اور وہ لوگ جو نئی جنریشن ہے وہ سب یہی کہتے کہ رانی کون سی ہے، ایک خواجہ سرا ہے، اور جو پرانے لوگ تھے وہ کہتے ہیں رانی ایک لڑکی ہے۔ اور یہ بات کشمکش میں رہی، اس میں رشتے بھی ٹوٹتے رہے، شادی ہونے سے پہلے ختم ہو گئی، بدنامی اور بڑھ گئی، اور ایک بندے نے اپنا بدلہ لینے کے لیے، حسد کو پورا کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا دیا۔ ہم لوگ انتہائی خود غرض ہیں، جتنا ہمارے پاس تعلیم آتی ہے نا، اور اتنے ہم جو سے نا جاہل بنتے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔